حضرت پیر خلیل احمد صابر صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا، جزاکم اللہ خیرا۔ جناب سید کمال اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، 5 منٹ کا وقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس طرح کا تعارف ہوا ہے مسلم ویلفیئر اسوسیشن کا، الحمدللہ یہ تنظیم تانڈور میں پچھلے 26 سال سے چل رہی ہے۔ اس کا جو کام ہے وہ اصل میں مسلمانوں کے آپس میں جو اختلافات ہے، چاہے میاں بیوی کے ہو، چاہے پراپرٹی کے ہو، اور دوسرے مسائل جو ہے اس کو حل کرتی ہے۔ اور اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ میرے رشتہ دار ہے یا میرے دوست ہے۔ الحمدللہ حق پہ بات ہوتی ہے اور حق کا فیصلہ ہم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو لوگ بھی ہیں الحمدللہ سب مل کر آج مسلم ویلفیئر اسوسیشن ایک مقام پہ پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ چلتے رہیں گا۔ اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر سارے جماعتوں کے لوگ ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر ساری پارٹی کے لوگ بھی ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ جب مسلم ویلفیئر اسوسیشن کے اجلاس میں جب بیٹھتے ہیں تو اپنا مسلک، اپنی جماعت اور اپنی پارٹی کو چھوڑ کر بیٹھ کر وہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پہ تانڈور میں ایک ایسی جماعت ہے، اور یہ بولنے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بعد اگر کوئی تنظیم ہے پورے جماعتوں کی مل کے تو وہ تانڈور میں ہے، الحمدللہ قائم ہوئی ہے۔ میں اس موقع پر جو حضرات بزرگ حضرات جو اس تنظیم بنانے میں 1997 میں تنظیم شروع ہوئی تھی، اس میں کئی لوگ مرحوم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے اور ان کا ثواب جاریہ بھی رکھے۔ اور 1-2 باتیں میں کرتے اپنی بات ختم کروں گا کہ حال ہی میں پچھلے 6 مہینے پہلے ایک MCET کی کوچنگ رکھی گئی تھی، جس میں 350 بچے کوچنگ لیے، اور اس کے اندر الحمدللہ 200 بچے جو ہے تو MCET میں کامیاب ہوئے، رینک لائے ہیں، اور کئی بچوں کو فری سیٹ بھی ملی ہے۔ تو علم کی اتنی ضرورت ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو پہلے آیات اتری تھی، یہ نہیں کہا گیا کہ تم عبادت کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم حج کو جاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ آپ علم پڑھو۔ یعنی پڑھنے کی جتنی اہمیت ہے وہ قرآن کی پہلے آیت تک ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی چیز کیا ہے۔ تو علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر ایک ہنر بھی ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہم ٹیچر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اور کئی اس کے اندر پروفیشنل کورسز ہے، اور خواتین کے لیے بھی کورسز ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علم اگر نہیں رہا، ہم سب آج پریشان ہیں۔ حیدرآباد کسی ہاسپٹل میں اگر گئے تو ڈاکٹر جو تو غیر ضروری ٹیسٹاں لکھ رہے، لاکھوں روپے کے ٹیسٹاں لکھ رہے، جس سے پبلک پریشان ہے۔ اگر ان کو دینی علم رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے، اپنی جو ٹیسٹ جو ضرورت ہے وہ لکھیں گے۔ تو دینی علم کی بھی اتنی ضرورت ہے کہ بغیر اس کے یہ دنیا میں نہیں چلتی۔ تو دینی علم اتنا ضروری ہے، اور پھر ہنر بھی اچھی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں گے آپ انجینئر ہیں، اگر اس کو دینی علم نہیں ہے تو وہ جو ہے تو مکسنگ صحیح نہیں کرے گا، بلڈنگ صحیح نہیں بنائے گا، اس کے اندر جو میٹیریل ڈالنا ہے اس میں گول مال کر دے گا۔ اگر اس کو اللہ کا خوف رہا، دینی علم اگر اس کے پاس ہے تو پھر وہ سیدھی طریقے سے اپنا کام کرے گا۔ الحمدللہ مسلم ویلفیئر اسوسیشن اس سال MCET کی کوچنگ شروع کری ہے، پہلی مرتبہ تانڈور میں، اور انشاءاللہ اس کو جاری بھی رکھیں گے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ 2 دن ہوا ہمارے پاس عورتوں کے لیے، خاص طور پر بچیاں اور خواتین کے لیے ایک ٹیلرنگ سینٹر قائم ہوا ہے جو فری کوچنگ دے رہا ہے، اور MCET کی کوچنگ بھی ہم فری دیے تھے، جس سے MCET کی کوچنگ فری دینے کی وجہ سے تانڈور کی پبلک، وقارآباد ڈسٹرکٹ کی پبلک آ کر، بچے آ کر، اسٹوڈنٹ آ کر حصہ لیے تھے، جن کے قریب 1.5 کروڑ روپے
ہم ان کے بچا سکیں. تو اسی طرح سے بچوں کو بھی ہم یہاں پہ خواتین کی جو ٹیلرنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے الحمدللہ اندرا نگر میں پرانے تعلق میں اور مسلم ایسوسیشن کے آفس میں کلاسز شروع ہو گئے ہیں. اندرا نگر اور پرانے تعلق میں انشاءاللہ یہ ہفتے میں شروع ہوں گے کیونکہ خواتین بھی بہت بڑا مجموعہ الحمدللہ وائٹ پیلس میں جمع ہے. میں ان خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مسلم ایسوسیشن کی جو فری ٹریننگ رکھے ہیں ٹیلرنگ کی اس میں آپ ضرور اپنے بچوں کو بھیجیے, اپنے خواتین کو بھیجیے. فری کورس ہے انشاءاللہ 6 مہینے کا کورس ہے جس میں آپ کو باضابطہ ڈپلوما سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا تاکہ آپ کو آگے اگر گورنمنٹ کی کوئی اسکیم اگر آئی تو اس میں بھی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں آخر میں یہ جماعت جو یہ کام جمعیت العلماء جو یہ کام کر رہی ہے یہ واقعی تعریف قابل کام ہے اور جس میں جن جن کو بھی مدعو کیا گیا ہے وہ بھی تعریف قابل ہے. میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت العلماء سے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. پھر ایک بار آپ لوگوں کے آپسی مسائل اگر کچھ بھی ہے تو آپ مسلم ایسوسیشن ضرور آئیے. انشاءاللہ ہم بیٹھ کر شرعی نقطۂ نظر سے ہم دیکھ کر اس کے فیصلے کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ حافظ. خدا حافظ. مفتی بلال صاحب حیدرآباد اور مفتی عبد المقتدر مسعود صاحب یہاں سے گزارش ہے شہر نشین پہ تشریف لائیں. اس کے بعد میں منور رانا کا اس موقع پر مشہور شعر یاد آ رہا ہے. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے بھی ضروری ہیں, تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے بھی ضروری ہیں, اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا. صدر محترم بڑی ناسازی طبیعت اور سفر کی مشقت اور جو ہے بہت سے امراض سے جو ہے نا جوجھ رہے